الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، کہ ماہ رمضان میں اللہ کریم نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، 5 ایسے خصوصی انعامات عطا کیے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ فرماتے ہیں اما واحدۃ فاذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم، کہتے ہیں کہ ان میں پہلا انعام یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، میری امت کو وہ رحمت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، اور اللہ جسے ایک مرتبہ بھی رحمت بھری نظروں سے دیکھ لے اسے پھر وہ کبھی عذاب نہیں دیا کرتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اور دوسرا انعام، فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور دوسرا انعام فرماتے ہیں کہ شام کے وقت میری امت کے روزہ داروں کے منہ سے بھوک کی شدت کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اور تیسرا انعام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ پورے ماہ رمضان میں اللہ کے مقرب فرشتے دن رات میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ خصوصی انعام ہے جو اللہ رب العزت نے امت محمد کو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، اور چوتھا انعام، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، اللہ اپنی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ تو میرے نیک اور پرہیزگار بندوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی اور ماہ رمضان میں اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادتیں کی، اللہ فرماتا ہے میرے ان نیک بندوں کے لیے تو مزین ہو جا، تو سج جا، سنور جا۔ اوشکوا ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، کیونکہ میرے یہ بندے جو دنیا میں مشقت اٹھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے میری رضا کے خاطر، ان قریب میرے اس گھر میں آ کر کے، میرے عزتوں کے محل میں آ کر کے ان کو سکون اور قرار ملے گا، وہ یہاں پر آ کر کے راحت حاصل کریں گے۔ اما الخامسہ، اور پانچواں انعام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، پورے مہینے وہ بخششیں کرتا رہتا، مغفرت فرماتا رہتا ہے، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ گنہگاروں کو وہ معاف کرتا رہتا ہے اور جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، فرماتے ہیں غفر لہم جمیعا، تو اللہ میری پوری امت کو جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی، ماہ رمضان میں اللہ سے معافی تلافی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی اور اس کی کثرت کے ساتھ عبادتیں کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو بخش دیا کرتا ہے، سب کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ فقال رجل من القوم اہی لیلۃ القدر، یا رسول اللہ یہ جس میں تمام لوگوں کی عام مغفرت ہوتی ہے، کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، الم تر الی العمال یعملون فاذا فرغوا من اعمالهم اوفوا اجورهم، کہ آپ نے مزدوروں کو نہیں دیکھا؟ آپ دیکھو نا، مزدور کام کرتا ہے اور جب وہ اپنا کام پورا کمپلیٹ کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، تب اسے اس کی محنت کی مزدوری ملتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ ماہ رمضان میں پورے رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، آخری رات آتی ہے، یعنی کہ جب عید کی رات آتی ہے، تو اس رات میں اللہ تمام لوگوں کی عام مغفرت فرماتا ہے اور اللہ سب کو بخش دیا کرتا ہے۔ تو یہ 5 خصوصی انعام ہیں جو خاص طور پہ اللہ کریم نے امت محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کیا ہے۔